اور ایک چیز، جب ہم لوگ اس کو کرتے ہیں یعنی فجر کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد گوشت کھانے کا جو ذکر ہے اس کو جب ہم لوگ رکھتے ہیں تو روزہ کی نیت سے رکھتے ہیں۔ دیکھیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو اگر ہم یہ سنت کی اتباع کرنا چاہیں تو ہماری نیت روزہ کی نیت نہ ہو۔ اگر ہماری نیت روزے کی نیت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی ثواب کے بجائے گناہ ڈال دے گا ہم پر۔ اس لیے اگر اس سنت کی اتباع کرنی چاہیے تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے اور قربانی کے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ روزے عید کے دن، عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ہم اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور اس کی روایت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدیہ۔ دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کے دن میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایام تشریق کسے بولتے ہیں؟ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق بولتے ہیں، یعنی عید کے بعد 3 دنوں کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن اس کے بعد 3 دن تک ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ اس کے بعد عید کے دن اس کے بعد جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فصلی سے مراد نماز پنجگانہ ہے جسے ہم اور آپ ہر دن پڑھتے ہیں، ونحر سے مراد صرف اور صرف قربانی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے اگر ہماری طاقت ہے، لیکن اس دن میں عید کی نماز پڑھنے اگر ہم عیدگاہ جاتے ہیں تو عیدگاہ جا کر نہ کوئی ہم 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے وقت میں بھی سنت نہیں پڑھ سکتے، نہ آنے وقت نہ جانے وقت، لیکن تحیت المسجد کے نام سے 2 رکعت اگر سنت پڑھنا چاہے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، رواہ البخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز 2 رکعت پڑھے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھے اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عید کے دن صرف عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد سنت نہ عید سے پہلے پڑھے اور نہ عید کے بعد پڑھے۔ جو عام طور پر ہم نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں اس کو تو پڑھنا ہی ہے اور وہ سنت ہیں جو ہیں اس کو پڑھنا ہی ہے۔